توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ حقوق والدین کیا ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین سے احسان کرو۔ یا آپ اسلامیت پڑھتے ہیں، رٹے بازی چلتی ہے ہمارے، کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ نہیں کہا کہ نیکی کرو۔ غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نیکی کرو، یہ کہا کہ احسان کرو۔ یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو یہ سن لو کہ والدین نے جو تمہارے ساتھ نیکی کی ہے نا، اس سے بڑھ کر جو نیکی کرنا وہ احسان ہے۔ وہ نیکی بڑھ کے نیکی کرنا، اس سے بڑھ کر ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ احسان ہے۔ اور اس سے روگردانی کرو گے، پس و پیش کرو گے، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرو گے، پھر کسی کھاتے میں تمہاری نیکیاں نہیں ہیں۔ تو اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور عبادت اس بندے کی قبول ہونی ہے، منظور ہونی ہے اس بارگاہ میں جس سے والدین راضی ہیں۔ حقوق العباد میں جو پہلے نمبر پہ حقوق ہے نا وہ والدین کے ہیں، یعنی والدین کے حقوق جو ہیں وہ آپ کے فرائض ہیں، اور جو والدین کے فرائض ہیں وہ آپ کے حقوق ہیں۔ پہلے والدین جو ہیں وہ آپ فرائض ادا کرتے ہیں اور آپ کو حقوق دیتے ہیں۔ جب آپ بچپن میں ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی والدین کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس نے اولاد کے فرائض دیکھنے ہیں کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، اس کو سنبھالنا کیسے ہے، پالنا پوسنا کیسے ہے، ترقی اس کو کیسے دینی ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، اچھی تعلیم و تربیت کیسے دینی ہے، اچھا ماحول کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور آپ کے حقوق ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے نے، جس کے مختلف احادیث میں کئی روایتیں ہیں کہ جس بندے کی ایک بیٹی ہوگی، ٹھیک ہے، جو اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، پھر اس کا نکاح کر دے گا، تو وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو صحابی نے عرض کیا میرے آقا جس کی 2 ہو، فرمایا وہ بھی۔ یا رسول اللہ جس کی 3 ہو، فرمایا وہ بھی۔ اور اسی لیے حدیث میں بھی یہ واضح بار بار کہا گیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے، مرد و عورت پر۔ اور پھر حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلی جو درس گاہ ہے بچے کے لیے وہ کیا ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ اور جو سب سے بہترین ماحول جس سے بچہ زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ گھر کا ماحول ہے۔ اپنے بڑوں کو دیکھے گا، والدین کو دیکھے گا، بڑے بہن بھائیوں کو دیکھے گا، رشتہ داروں کو دیکھے گا، کیسے تعلقات ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، چال چلن کیا ہے، کردار کیا ہے، اچھی سوچ ہے، بری سوچ ہے، جیسا بھی گھر کا ماحول ہوگا اس کا اثر وہ بچہ لے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم لگے ہوئے ہیں کہ رٹے بازی پہ ہم نے صرف نمبر لینے ہیں، نمبر بنانے ہیں، جبکہ غور و فکر نہیں کرنا کہ یہ اسلام یا جو ہمارے سلیبس میں یا نصاب میں شامل ہے حصہ، اس سے ہماری آخرت میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ والدین اگر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں، کل کو یہ آپ پہ بھی ذمہ داری آنی ہے کہ ان کے پھر حقوق ہوں گے، آپ کے فرائض ہوں گے، آج جیسا کرو گے کل ویسا بھرو گے۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ والدین کے جو فرائض ہیں وہ اپنے ادا کریں، اولاد کو حقوق دیں۔ اور جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، پھر قرآن کہتا ہے کہ جب تم میں کوئی بھی والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے، پھر کیا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، رحمت مانگے، اور دعا کرے کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو لہٰذا یہ دعا والدین کے جانے کے بعد یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کریں۔ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بچہ بچپن میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں جا کے والدین میں سے ایک یا دونوں جب بھی وہ 70-80 سال کی عمر یا 60 سے اوپر ہوتے ہیں تو ان کی حالت بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ لہذا بار بار احادیث میں یہی آیا ہے کہ ان کے سامنے
قرآن کہتا ہے اوف تک نہ کہو، اوف ایسا لفظ ہے جو قرآن نے سب سے چھوٹا استعمال کیا، اوف۔ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں اور کبھی اس پہ شرمندگی نہیں ہمیں ہوتی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار والدین کے کیا حقوق ہیں، ان کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کا احترام کیا کرنا ہے، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی جو ہے، نبی وہ بھی ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو مقام ملے ہیں۔ صحابہ کرام ہے، اولیاء کرام ہے، کوئی بھی زندگی پڑھ لیں، جو بھی کامیاب ہوا ہے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے اندر بھی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف رٹا بازی نہیں، نمبر بنانے نہیں ہے، بلکہ اپنے ایسے نمبر تیار کرنے ہیں، ایسے نمبر حاصل کرنے ہیں جو کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ تو لہٰذا یہ چیپٹر آپ کا شامل ہے، اس میں حقوق جو والدین کے ہیں، فرائض اولاد کے ہیں، یا والدین کے فرائض ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ والدین کی ذمہ داری زیادہ سخت ہے، پابندی ان پہ زیادہ ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جیسے 5-7 سال کا ہوا تو اس کی جو اچھا کرے، برا کرے، اچھائی کرے یا برائی کرے، اس کے والدین ذمہ دار ہیں، تو لہٰذا اس پہ نگاہ رکھی جائے۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے لے کے آپ لڑکپن تک والدین جو ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں اولاد کے، بچپن سے لے کے 5-8 سال تک والدین اولاد کے غلام ہوتے ہیں، اولاد آقا بن کے رہتی ہے، اور جیسے ہی پھر وقت آتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے 14-15 سال سے 20 سال تک درمیان میں، پھر کیا اولاد جو بچہ ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ مشیر کا حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، مشیر، مشورہ دینے والا، پھر ان سے پوچھ کے ہر کام کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اولاد جو ہے وہ غلام بن کے رہتی ہے اور ماں باپ آقا بن کے رہتے ہیں، یہ سٹیج بھی آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ کل کو ہم نے آگے جا کے دنیا میں چلنا پھرنا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، اپنا کردار شو کرنا ہے، لوگ باتیں کریں گے یہ بندہ کیسا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے۔ تعلیم کے ساتھ سب سے اہم چیز ہے وہ تربیت ہے، ادب ہے۔ دیکھا جائے گا یہ بندہ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن ادب سے بالکل خالی کیا گزرا ہے۔ تو لہذا علم وہی کامیاب ہے جس پہ عمل بھی ہو اور ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہو، اخلاقیات بھی ہوں، اور ایک دوسرے کا احساس بھی ہو، ادب و احترام بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم صرف رٹا بازی تک نہ رہیں، صرف نمبر لینے تک نہ رہیں، بلکہ ایسے نمبر حاصل کریں، ایسی سوچ رکھیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ تو والدین کی دعائیں انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی کامیابی دیں گی اور وہاں بھی دیں گی۔